یا کون شکر کرے گا اور کون ناشکری. اور اس کی بھی علامت ہے کہ جب شکر ہوگا تو اگر ثواب نہیں مل رہا اس شکر کا اور گناہ کا عذاب نہیں مل رہا تو پھر شکر کا فائدہ نہیں اور ناشکری کا نقصان نہیں. تو یہ اس کی بھی علامت ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور شکر گزاروں کو بدلہ ملے گا اور ناشکروں کو عذاب ملے گا, کیونکہ اس دنیا میں بدلہ نہیں ملتا. تو ان سب چیزوں کی نشانیاں ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون, جو اس دنیا میں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے. انہوں نے سائن بورڈ کو ہی مقصد بنا لیا. اس اسپیڈ بریکر والے سائن بورڈ کو دیکھ کر اپنی اسپیڈ آہستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اسے اسکریپ کے طور پر بیچنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح دنیا پرست لوگ دودھ پیتے ہیں دودھ برائے دودھ پینے کے لیے, اس دودھ سے اللہ کی طرف پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. دنیا پرست لوگ شہد کھاتے ہیں لیکن اس شہد سے عبرت نہیں پکڑتے کہ کیسے رب نے چھوٹی سی مکھی کو ایسے بہترین پروجیکٹ پہ لگا دیا. یہ پروجیکٹ تو میرے بھائی آپ بحریہ ٹاؤن کا مالک بھی اگر کسی کو دینا ایسا خوبصورت پروجیکٹ مزدوروں کو, وہ اتنی خوبصورت کنسٹرکشن نہیں کر سکتے کہ اس میں کڑوے پھلوں کا رس چوس کے اتنا بہترین کیسا شیرہ میٹھا تیار کر رہے ہیں اور صحت کے لیے مفید کتنا زیادہ ہے. وہ کیسی محنت, اتنی چھوٹی سی مکھی جس کی اتنی چھوٹی سی کھوپڑی, اس کھوپڑی میں 2-4 تارے ہیں مگر پورے پروگرام اس میں انسٹال کر دیے شہد بنانے کے, اور آپس میں ان کا لنک ہوتا ہے, کام بانٹے ہوئے ہیں. ان کو کس نے بتایا کہ تو نے یہ کرنا ہے اور تو نے یہ کرنا ہے؟ کام تقسیم ہے ان کے. ایک ان میں ملکہ ہے, پوری گورنمنٹ ہے بھائی, پوری گورنمنٹ چل رہی ہے. کیسے ان کی سلیکشن ہوتی ہے ملکہ کی, اور آپس میں اختلافات میں کیسے باقاعدہ شہد کی مکھیوں میں فائٹ ہوتی ہے. جب نر تعداد میں زیادہ ہو جائے نا, کچھ مکھیاں ان نر مکھیوں کو مارنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ماحول خراب کریں گے. کہتے ہیں نا فیملی کے ساتھ آئیں پارکوں میں, اس وجہ سے کہ بھائی یہاں سب عورتیں گھوم رہی ہیں, 2-4 لونڈے لپاڑے گھس گئے تو کیا کریں گے, ماحول خراب. تو گارڈ بیٹھا ہوا ہوتا ہے ڈنڈوں سے کوٹنے کے لیے, دفعہ ہو یہاں پہ, کہتا ہے نا. بالکل یہی کام شہد کی مکھیاں کر رہی ہوتی ہیں کہ نروں کی تعداد اگر زیادہ ہو گئی تو یہ ماحول کیا کریں گے, بولو, خراب کریں گے. تو وہ مارتی ہیں, ان کو قتل کرتی ہیں. پورا ایک سسٹم ہے, اتنا پیچیدہ سسٹم. قرآن کہہ رہا ہے اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. یہ شہد کی مکھی کسی اتفاقی حادثے کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئی ہے, کیا ہے وہی بن گئی ہو. اللہ فرماتے تیرے رب نے اس کی کھوپڑی کو یہ سکھایا ہے کہ ایسے 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 تو نے پھلوں کا رس چوسنا ہے, پھر ان سے ایسے چھتا بنانا ہے, ایسے شہد بنانا ہے, اور فصل کی سبل ربی کی ذللا, لمبے لمبے راستے طے کر کے تو جائے گی لیکن واپسی کا راستہ تو بھولے گی نہیں. بائی ایئر سفر کرتی ہے مگر بھولتی نہیں ہے راستہ. تو یہ وہ نشانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے جو لوگ ان نشانیوں سے غافل ہیں. بس شہد کے دیکھو میڈیکل سائنس میں اس پہ تو بحث ہوتی ہے کہ شہد میں کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات. اس پہ بحث نہیں ہوتی کہ بھائی یہ خود نہیں بنا, اس کو کسی نے بنایا ہے تو اس کا بھی کیا حق ہے. نا 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 نا, انہی کا قرآن تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں رکھتے, ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. جب ختم ہی ہونا ہے تو بس کھانے پینے کو فوکس کرو, اس کو مت دیکھو کہ کس نے بنایا, کیوں بنایا ہے. بھائی یہ گائے بھینسیں بکریاں کس نے بنائیں, یہ اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کس نے کیا, ان باتوں میں آخر کیا رکھا ہے. یہ فضول باتیں ہیں نا. بھائی کیا ہو گیا, دیکھو اگر میں آپ کے سامنے انگور لا کے رکھ دوں تو سب کا دل چاہے گا کہ پھوڑو اس کو, یہی چاہے گا نا. لیکن قرآن انگور ہمارے سامنے لا کے رکھتا ہے مگر بتاتا ہے کہ آسمان سے پانی برسا, زمین میں مٹی اور کھاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کھود کے دیکھو, نہ انگور, نہ انار, نہ ناشپاتی, کچھ بھی نہیں ہے, گوبر مٹی. لیکن کیسے تمہارا رب ننھی ننھی کونپلیں نکالتا ہے, پھر وہ تناور درخت بنتی ہیں, پھر ان میں پھول پیدا ہوتے ہیں, پھر ان میں پھل پیدا ہوتا ہے, کھجور کے, آم کے, انار کے کیسے باغات اور انگور کے کیسے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں اچھی, ہم کہتے ہیں اس سے انگور کھانے میں تاخیر ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے,
اس طرح کی باتیں کرنے اور سننے سے بہتر ہے کہ آدمی انگور کھا لے. اس طرح کی باتیں کریں گے سنیں گے خام میں ڈپریشن میں جائیں گے. ڈپریشن اس بات کی ہوگی کہ کسی نے بنایا تو اس کے حقوق کیا ہیں, پھر وہ انگور پیدا کر کے ہم سے چاہتا کیا ہے, تو وہ بتاتا ہے کہ انگور کھاؤ, اس سے شراب بولو مت بناؤ اور شراب مت پیو, اور جب میں نے تمہیں اتنا کھلایا پلایا ہے تو 5 ٹائم میرے گھر پہ حاضری دو, نماز پڑھو. تو ان باتوں سے کیا ہوتی ہے؟ بولو نا یار, ٹینشن. اس ٹینشن کی وجہ سے انگور زیادہ کھائے نہیں جاتے, لہذا کھانے کو فوکس کرو. لبرل لوگوں کا یہی ہے کہ مذہب وذہب یہ نجی چیزیں ہیں, اپنے گھریلو رکھو, کیا حقوق مقوق ٹوپی ڈرامہ لگایا ہوا ہے مولویوں نے. ہر کبھی عید کا چاند, کبھی جناب بقرعید, اور کبھی قربانی, اور کبھی جناب وہ فضائل سنائے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں نے. ابا کو دیکھ لو, ایک حج کا ثواب ملے گا. ابا کی پیشانی کو دیکھنے سے کیا ملتا ہے؟ گورا تو دیکھتا ہی نہیں, کہتا ہے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. کل کوئی صاحب بتا رہے تھے گورے جو ہے نا کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو گفٹ دیتے ہیں. تو یورپ میں رہے ہوں گے بہت, گورے کرسمس پہ اپنے پیرنٹس کو کیا دیتے ہیں؟ گفٹ. ہر گورا دیتا ہے, اور 6 مہینے سے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا دوں گا؟ گفٹ دوں. 6 مہینے سے بتانا. اور گفٹ میں کیا؟ چاکلیٹ کا ایک ڈبہ, ایک اماں کے لیے اور ایک بولو ابا کے لیے. یہ بہت اچھے قسم کے گورے جو ہے نا, جنہوں نے کریم لگا کے گورے نہ ہوئے ہوں, واقعی گورے ہوں وہ, یہ ان کی حالت. یار کیا ایک چاکلیٹ کا ڈبہ پکڑا کے, وہ بھی کرسمس پہ. اور ہمارے ہاں, میں جب وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے میں نے کہا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں عید پہ والدین ہمیں عیدی دیتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ والدین کیا دیتے ہیں ہمیں؟ ہم تو بڑوں سے لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ساری زندگی ہم نے ہی خدمت کرنی ہے ان کی, پورے سال ہم نے ہی کھلانا ہے. تو ابا آج آپ عیدی نکالو, ٹھیک ہے نا, آج تو بڑا دن ہے, آج آپ ثابت کرو کہ ابا آپ ہو. ہمارے حضرت نے گاڑی خریدی نا, بہت بڑی VIP گاڑی. تو کسی نے پوچھا آپ کو اتنی مہنگی گاڑی لینے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے بیٹوں نے بہت اچھی گاڑی لی ہے, تو میں ان سے بھی اچھی گاڑی لینا چاہتا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ باپ میں ہوں. باپ کون ہے؟ ایسا نہ ہو گاڑی دیکھ کے ان کی گاڑی میری گاڑی سے اچھی ہو تو گاڑی دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ یہ باپ ہے اور یہ کون ہے؟ بیٹے ہیں. تو فرمایا جب انہوں نے ایسی گاڑی خرید لی تو میری اس سے اچھی ہوگی, تاکہ جب روڈ پہ چلے نا تو پتہ چلے یہ ان کا باپ جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے؟ بعض وکیل جو ہے نا, وکیل وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ججز بھی ان سے ڈرتے ہیں. جج تو سینئر ہوتے ہیں نا, وہ وکیل جونیئر ہوتا ہے, لیکن بعض وکیل اتنے ہوشیار کہ جج ڈرتے ہیں. تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا, کہہ رہے میں کہیں کورٹ میں تھا تو ایک وکیل آیا, تو اس نے کوئی منشی سے کہا کہ جج کو بتاؤ کہ فلاں آیا ہے. تو جج کی سمجھ میں نہیں آیا, تو یہ آیا منشی کہنے لگا جی وہ سمجھ میں نہیں آیا. تو وکیل نے کہا جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا ہے. جج صاحب سے کہو تمہارا باپ آیا. جب یہ کہا نا تمہارا باپ آیا, وہ سمجھ گیا کون آیا. یہ وہی وکیل ہوگا جو اپنے آپ کو میرا کیا سمجھتا ہے؟ باپ سمجھتا ہے. تو ہمارے حضرت نے گاڑی لی, اتنی مہنگی گاڑی, وہ کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. تو حضرت نے فرمایا میں نے اس لیے لی ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ باپ کون ہے. جب میری گاڑی جائے گی نا روڈ پہ اور بچوں کی گاڑی, تو لوگوں کو گاڑی دیکھ کے پتہ چلے گا یہ باپ ہے ان کا. تو بھائی عزت تو ہمارے معاشرے میں والدین کی ہے. اور کیا چاکلیٹیں کرسمس پہ پکڑا دیں, پوری ذمہ داری والدین کی اولادی کے ذمے ہے. کھلانا بھی ہے, پلانا بھی ہے, سب کچھ, ساری رسپانسبلٹی یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ اولاد کی ہے. یہ خیر, اب جب لبرل لوگوں کو یہ بتاؤ کہ باپ کی پیشانی کی طرف دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے, اماں کے پاؤں میں جنت ہے, ان کو یہ سب باتیں کیا لگتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو, ترقی کرو, ایک دن رکھ لو اس میں مدر ڈے اور ایک دن رکھ لو اس میں فادر ڈے, بس اتنا کافی ہے. بیوی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شوہر کا احترام کرو, اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلو, یہ جو ہے نا اس کو راضی کرو گی تو جنت ملے گی. تو یہ سب وہ لوگ باتیں کریں گے جو اللہ کی ان نعمتوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے حکام کا جواب دینا ہے. اسی طرح مرد کو مجبور کیا کہ اس سے محبت کرو, اس کا خرچہ اٹھاؤ. اولاد کے حقوق ہیں, بہت ایک حقوق کی طویل فہرست ہے. تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں جن کو ہم سے ملاقات کی امیدیں نہیں ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو کے فنش, تو ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ رضو بالحیات الدنیا, وہ دنیا کی بھی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں. بس یہی ٹھیک ہے بھائی. یہاں اگر کوئی ٹینشن ہے تو ان کو ٹینشن ہوتی ہے,
خوشی ہے تو ان کو حقیقت میں خوشی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سب کچھ یہی ہے، وَطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور یہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان نشانیوں سے عبرت نہیں پکڑتے، اللہ کی طرف پہنچتے نہیں ہیں، بس ان نشانیوں کو فوکس کیا ہوا ہے، کھا رہے ہیں ان کو۔ ان کے بارے میں اللہ نے سزا بیان کی، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، آگ، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے، صرف لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، انٹرٹین کرنے کے لیے پیدا کیا، انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا کیا، بس پوری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی اور تمہارے ذمہ کوئی کام ہم نے نہیں لگایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ قیامت کے دن ان کو بھول جائے گا۔